میں نے اسے بہت بار بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، مگر میں اسے پسند تھا تو اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کسی اور کا ہوں۔ شاید اسے یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے زیادہ پیار دے کر میرا دل بدل لے گی۔ میں کافی مصروف رہنے کے باوجود اس کے رابطے میں رہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ پاگل میرے انتظار میں ہوگی۔ میں کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا، مجھ سے بہت لڑا بھی کرتی تھی۔ بات کرتے کرتے مجھے اس سے پیار کہوں یا عادت سمجھ نہیں، مگر مجھے بھی اب اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ میری منگیتر جو تھی، میں اس سے بھی بات کرتا، مگر بہت کم ہی ہماری بات ہوتی تھی۔ میں اسے ہر بات بتا دیا کرتا تھا۔ اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں منگیتر سے بات کروں، مگر میں جب بھی کرتا اسے بتا دیتا۔ ہماری بات چیت 4 سال تک رہی۔ میں دل میں ہمیشہ سوچتا کہ جب میں شادی کر لوں گا پھر اس کا کیا بنے گا۔ میں نے اسے ذہنی طور پر 1 سال پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا کہ اب گھر والے مجھے شادی کا بول رہے ہیں، میں کچھ عرصے تک شادی کر لوں گا۔ پھر اس کا دل بہت دکھتا، مجھے کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو۔ میں بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بہت روتی، مجھے اس کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی، مگر میں اسے بتاتا نہیں تھا کہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہاری تکلیف سے، اس لیے کہ وہ کہیں خوش فہمی میں نہ پڑ جائے۔ پھر میں نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگنور کرنے سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے لیے اسے اگنور کرنا کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر مجھے کرنا پڑا کہ اس کا دل کسی طرح مجھ سے ٹوٹے۔ پہلے کچھ دیر، پھر کرتے کرتے وقت بڑھا دیا، اور پھر بات رات تک آ گئی۔ رات وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی کہ کب آئے گا۔ مجھے کہنے لگی پہلے اتنے بزی نہیں تھے، اب اتنا کیا کام ہو گیا۔ میں طرح طرح کے بہانے کرتا۔ میں بہت بار اللہ پاک سے معافی بھی مانگتا کہ مجھے سکون نہیں تھا، کہ وہ میری وجہ سے بے سکون ہے۔ میں نے 1-2 دن چھوڑ کر رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ بہت لڑتی تھی، پھر شاید اسے بھی کچھ عادت ہو گئی۔ میرا دل نہ جانے کیوں پھر بھی اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر میں اس کے رابطے میں رہتا تو ایک دم سے چھوڑتا۔ اس کا دماغ بھی خراب ہو سکتا تھا، کیونکہ اکثر لڑکے یا لڑکی ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں، پھر لڑکا اچانک بول دیتا میری شادی ہو گئی، یا اچانک چھوڑ جاتا ہے۔ بہت سارے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر یا دوسری فیس بک آئی ڈی سے خود ہی آ کر پوسٹ کرتے ہیں فلاں میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا یا کومے میں چلا گیا۔ لڑکی رو رو کر دعا کرتی ہے اور کبھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ دل سے مخلص تھا، تو میں اسے ہر بات ساتھ ساتھ بتاتا اور فاصلے بھی کرتا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا وہ کچھ بدل گئی، پہلے جیسی لڑتی نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا سکون ہوا کہ اسے رہنا آ گیا۔ پھر میں نے شادی کر لی۔ شادی کی تب وہ بہت ٹوٹی، بہت شکوے بھی کرتی رہی کہ میرے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، تم بے وفا ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ میں بھی بول دیتا ہاں ہوں بے وفا، میں اگر تم سے دھوکا کرتا تو تم مجھے جو چاہو بول سکتی ہو، مگر میں نے ہر بات تمہیں ساتھ ساتھ بتائی، تمہیں پتا تھا تو میں کیا کرتا۔ پھر وہ قسمیں کھا کر چلی گئی کہ اب میں تم سے رابطہ نہیں رکھوں گی، تم کبھی میرے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں۔ اس پاگل کو کیا پتا، اس کو دکھ نہ ملے میں اس کے لیے کیا کیا کر کے اس موڑ پر لایا، کیونکہ اس میں میری بھی بہت غلطی تھی کہ میں کسی اور سے باندھا ہوا تھا۔ پھر بھی کیوں اسے موقع دیا کہ وہ اس مقام تک آئی۔ پھر میں روز چکر لگاتا کہ شاید میں نہ ہوں اور اس کو کچھ بتانا ہو، مجھ سے مدد لینی ہو، کیونکہ وہ مجھے ہر بات ایسے بتاتی جیسے میں سب جانتا ہوں۔ اس کی پریشانی کا حل ہمیشہ اس کو حوصلہ ہی دیتا تھا۔ میری باتیں اس کے لیے بہت کارآمد بھی ثابت ہو جاتی تھیں۔ میں روز دیکھتا مگر وہ بہت وقت نہیں آئی۔ پھر مجھے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ وہ ٹھیک تو ہوگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود اسی کی فکر میں رہتا، چین نہیں تھا کہ وہ کیسے ہے، بس پتہ چل جائے وہ کس حال میں ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا، وہ آئی، مجھے میسج چھوڑا کہ تم خوش ہو اپنی زندگی میں، مجھے بھی اب صبر آ گیا ہے، اب تم مجھے یاد نہیں آتے اور میں اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہوں۔ میرا دل کیا یہ بات تمہیں سب سے پہلے بتاؤں، سو بتانے چلی آئی۔ بس دعا کرنا کہ وہ تم جیسا ہو، میرا خیال کرے۔ بس پھر وہ چلی گئی۔ میرے دل میں بھی ایک سکون سا آ گیا۔ اب میں بس دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے خوش رہے۔
मैं आप सबको एक बात और बता दूं, जो आपके साथ रहता है, वक्त गुजारता है, उसको पहले प्यार हो ना हो, आदत हो ना हो, फिर एक वक्त आता है, प्यार ना सही आदत जरूर हो जाती है, और यह आदत प्यार से भी जालिम होती है। फिर जब वो बिछड़े तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, किसी के जज्बात से ऐसे वक्त गुजारी के लिए मत खेलना कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और कोई आपकी वजह से अजियत में रहे। उसका हिसाब इस दुनिया में भी हमें किसी न किसी सूरत पेश आ जाना है, और आखिरत में भी पूछ होगी। अगर आप किसी को बेहद चाहते हैं और वो आपको टाल रहा है बहानों से, और काफी वक्त गुजर गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, शादी का कोई इरादा नहीं रखता। अगर आप फिर भी उसके साथ हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। आगे अजियत खुद होगी, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एक बहुत ही अहम बात, जो भी आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके साथ कभी बेहुदा मजाक या गंदी गुफ्तगू नहीं करेगा। आपको हमेशा अच्छी बात बताएगा, नमाज कुरान पर्दे का कहेगा, क्योंकि हर मर्द अपनी औरत को ऐसा देखना चाहता है, बाकी किसी को क्या लगे। आप जो भी हो, जो भी करो, उसको तो मजे में रखा हुआ है। अगर किसी का प्यार देखना है तो उसकी गुफ्तगू किस तरह की है आपके साथ, आप उससे अंदाजा करें। अगर वो आपको गुनाह करने पर उकसाता है तो आप उसको कितना भी चाहती हैं, उससे अलग हो जाओ, क्योंकि वो आपको धोखा दे रहा है। अगर वो पर्दे के लिए कहता है, नमाज पढ़ने का हमेशा कहता है, तो बस फिर एतबार के काबिल हो सकता है। आजकल कोई भी किसी के साथ मुखलिस नहीं। लोग कुरान पर हाथ रखकर और मस्जिद में कस्में वादे करके मुकर जाते हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे इल्म में जो बातें थीं वो मैंने ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा दी, और ये मेरा जाती तजर्बा भी है, और बहुत से लोगों को देखकर मिलकर निचोड़ भी यही निकाला है। मेरी दुआ है मेरे अल्फाज आपको ठीक से समझ आ जाएं, आपकी जिंदगी बदल जाए। मुझे भी दुआओं में याद रखें, और जो मुझसे बिछड़ गए हैं उसको भी।